جہاں پہاڑوں نے راجاؤں کی تلواریں چھپائیں، عورت کو زرخیزی کی دیوی مان کر اس کے چھوٹے مجسمے گھروں میں رکھے جاتے ہیں، درختوں پر دھاگے باندھ کر ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ مندر سیاسی طاقت کا مرکز اور برہمن بادشاہ کا مشیر بن چکا تھا، مگر ہندوستان اب بھی وشنو کی پرارتھنا میں الجھا ہوا تھا۔ کہانی ایک ایسی سرزمین سے شروع ہوتی ہے جہاں ندیوں نے صدیوں تک گیت گائے، جہاں پہاڑوں نے راجاؤں کی تلواریں چھپائیں اور جہاں انسان نے چاند، سورج، درخت اور سانپ کو خدا مانا، لیکن کبھی اس ذات کو نہ پہچانا جس نے یہ سب پیدا کیے۔ یہ ہندوستان ہے، وہ خطہ جس کی تاریخ 5000 قبل مسیح سے بھی پہلے تک جاتی ہے، جہاں انسان نے سب کچھ تراشا سوائے وہی کے راستے کے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان پتھروں پر آگ جلاتا، غاروں میں رہتا اور آسمان پر بجلی چمکتی دیکھ کر کانپ اٹھتا۔ ہندوستان اس وقت کسی ایک حکومت یا بادشاہت میں نہیں بٹا تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے دریائے سندھ، برہما پترا، گوداوری اور کرشنا ندی کے اطراف آباد تھے۔ موجودہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، راجستھان، بہار، بنگال، آسام، تامل ناڈو اور کیرلا کے علاقوں میں انسان فطرت سے جڑی زندگی گزار رہا تھا، کچھ زراعت کے ابتدائی طریقوں میں، کچھ شکار کے سہارے اور کچھ دریا کنارے مچھلیاں پکڑ کر۔ یہ لوگ سورج کو دیوتا مانتے، بادل کی گرج سے سجدے میں جھک جاتے اور آگ کو مقدس سمجھ کر اس کے گرد گھومتے۔ اس وقت کوئی تحریر نہ تھی، نہ شریعت، نہ کتاب، نہ رسول، بس اندھی فطرت، اندھی عبادت اور اندھی عقیدت۔ اسی زمانے میں دجلہ و فرات کی وادی میں حضرت نوح کشتی تیار کر رہے تھے، مگر ہندوستان صرف پیڑوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ وقت بدلا اور انسانی ذہن نے اینٹوں کو ترتیب دیا۔ ندیوں کے کنارے چھوٹے قبیلے اب منظم شہر بننے لگے۔ موہنجو دڑو، ہڑپا، لوتھل، دھولاویرا اور ریکھ گڑھ جیسے شہر آج کے سندھ، جنوبی پنجاب، گجرات، مہاراشٹر اور راجستھان میں وجود میں آئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کا نقشہ پہلی بار تہذیب کی روشنی سے جگمگایا۔ منصوبہ بند سڑکیں، نکاسی آب اور گودام انسانی ترقی کی علامت بنے، مگر دلوں میں اب بھی گمراہی بسی تھی۔ عورت کو زرخیزی کی دیوی مان کر اس کے چھوٹے مجسمے گھروں میں رکھے جاتے، سانپوں کو نجات دہندہ مانا جاتا اور درختوں پر دھاگے باندھ کر ان سے مرادیں مانگی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی زمانے میں بابل میں بت توڑ رہے تھے اور یہاں ہر گلی میں کوئی دیوی کھڑی تھی، مگر اللہ کا نام کسی نے نہ سنا۔ شمال سے ایک نئی قوم برفیلے دروں کو عبور کرتی آئی، وہ تھے آریہ، جنہوں نے تلوار کے ساتھ ویدوں کا تحفہ لایا۔ انہوں نے دراوڑوں کو جنوبی ہند کی طرف دھکیل دیا اور شمالی ہند یعنی موجودہ ہریانہ، پنجاب، یو پی، مدھیہ پردیش اور گنگا کے میدان اپنی حکمرانی میں لے آئے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید کو مقدس مانا گیا، جنہوں نے برہمن کو اوپر اور شودر کو سب سے نیچے کر دیا۔ اب ہندوستان کا معاشرہ ذاتوں میں بٹ چکا تھا، جس میں علم صرف برہمن کے لیے تھا اور خدمت صرف شودر کا مقدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، مگر ہندوستان اگنی، اندر اور سوریا کی پوجا میں محو تھا۔ جب ذات پات کے ظلم سے انسان کرہنے لگا تو کچھ نے احتجاج کا راستہ چنا۔
सिद्धार्थ गौतम जो एक शहजादा था दुनिया छोड़कर जंगलों में गया और यूं बुद्ध मत की बुनियाद पड़ी। बुद्ध मत ने खुदा, वही और आखिरत से इनकार किया और निजात को मुराकबे, खामोशी और निर्वाण से जोड़ा। उसी दौर में महावीर ने जैन मजहब को फरोग दिया जिसने अदम तशद्दुद, सच्चाई और रूहानी सफाई को मेराज कहा। ये दोनों मज़ाहिब बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बंगाल के इलाकों में तेजी से फैले। खानकाहें, स्टूपे और मुजस्समे हर तरफ बनने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में अदल की सल्तनत चला रहे थे मगर हिंदुस्तान सुकूत में निजात तलाश कर रहा था। बुद्ध मत का सुकूत खत्म होने लगा और हिंदू मत ने नई शक्ल में सर उठाया। गुप्ता सल्तनत जिसने अपने आप को सूरजवंशी कहलाया, नालंदा, पटना, अजमेरा और कन्याकुमारी तक फैली। उसके बाद हिंदू शाही राज आया जिसने शुमाल मगरिब में काबुल, सवात, पेशावर और अटक तक ब्राह्मणों को दोबारा मजहबी ताकत अता की। अब मजहब सिर्फ जाती अकीदा नहीं था बल्कि राज धर्म बन चुका था। मंदिर सियासी ताकत का मरकज और ब्राह्मण बादशाह का मुशीर बन चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बनी इसराइल को निजात की दावत दे रहे थे मगर हिंदुस्तान अब भी विष्णु की प्रार्थना में उलझा हुआ था। यह हिंदुस्तान जिसने तहजीबें बनाई, शहर बसाए और फलसफे घड़े मगर कभी वही की रोशनी तक न पहुंचा। यह सरजमीन जिसके पहाड़ों में ताकत थी, जिसके दरियाओं में बरकत थी और जिसकी मिट्टी जरखेज थी, लेकिन आसमानी पैगाम कभी यहाँ तक न उतरा। न कोई नबी आया, न कोई किताब, न कोई वही, न आसमान से कोई सदा। मगर अब उफुक पर एक चराग रोशन हो रहा है। मक्का के रेगजारों में एक यतीम परवान चल रहा है जिसकी सदा उस खामोश हिंदुस्तान को भी जगाएगी और फिर ये सरजमीन भी कहेगी अल्लाहु अकबर।